أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ میرے متصل بعد میرے بھائی مولانا قاری خالد مجاہد صاحب آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، وہ شخصیت جو کبھی اس محراب و منبر کی زینت ہوا کرتے تھے، جنہوں نے تقریباً 55 سال اس محراب و منبر سے لوگوں کو اللہ کا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ داغ مفارقت دے گئے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس فانی دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، 100 برس کا ساماں ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ حضرات، زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے، اور موت اس دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ اس کے آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت ہے جو ہم سب کو ملا ہے، اور یہ وقت ہر چیز سے قیمتی ہے۔
اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہے۔ دوستو، ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس دنیا پہ آج میں اور آپ دل لگائے بیٹھے ہیں، شاید ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، ہم نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا۔ جبکہ قرآن کریم ہمیں اس بات سے آگاہ و آشنا کر رہا ہے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ و آشنا کر رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کے لوگوں کسی بھول میں نہ رہنا، ایک نہ ایک دن ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے رب العالمین کی ذات کے۔ تیسرے مقام پہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، میں نے اور آپ نے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس سفر کے لیے ہمارے پاس کیا زاد راہ ہے؟ خدا کے لیے میں اور آپ غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں۔ کس کو موت سے راستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں کائنات میں بڑے بڑے پیغمبر اور رسول آئے، سب چلے گئے، بڑے بڑے جابر اور سرکش آئے، موت آئی تو چلتے بنے، بڑے بڑے بہادر اور پہلوان آئے، مگر ملک الموت سے بھاگ نہ سکے۔ بڑے بڑے ذہین و فتین آئے، لیکن موت کا نوالا بن گئے۔
بڑے بڑے نیک اور متقی آئے، موت آئی تو چلتے بنے، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، منو من مٹی کے نیچے چھپا دیے گئے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کیا میں اور آپ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں؟ قرآن دعائی دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ کیا موت سے بھاگ سکتے ہو، بچ سکتے ہو؟ کہیں قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیا مضبوط قلعوں میں چھپ کر ہم موت کے آہنی پنجوں سے بچ جائیں گے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، ان محلات کو چھوڑ کر، اس عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے، ان بنگلوں کو چھوڑ کر مٹی کے اس چھوٹے سے کچے گھر میں جا کے ڈیرا لگانا ہے؟ کہ آخرت کی اس منزل کو ہم نے بھلا نہیں دیا جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا کہ جو شخص اس پہلی منزل سے کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا کو خیر بات کہنا ہے، منو من مٹی کے نیچے جا کے ڈیرا لگانا ہے۔ جنہیں فکر تھا، جنہوں نے دین رسول اللہ سے سیکھا تھا، جنہوں نے اسلام رسول اللہ سے پڑھا تھا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، جس کی رفعت کا عالم یہ ہے، جس کی معرفت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے امتیوں میں سے یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلت اس کے علاوہ کسی نبی کے امتی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جانتے ہو وہ عظمت اور فضیلت کی بات کیا ہے؟ وہ عظمت اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ یہ کائنات میں ایک واحد شخص ہے، ایک تنہا شخص ہے
جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی، رحمت کائنات کی 2 لختے جگر اس کے نکاح میں آئی۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے؟ دنیا میں یہ اعزاز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے، اور یہی اعزاز نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے بڑے اعزازوں سے بخشا ہے۔ اس کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو رحمت کائنات نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمایا۔ زندگی میں 22 مرتبہ اس کے جنتی ہونے کا اعلان خود جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا۔ اتنا بڑا احساس، اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی معرفت و اتنی بلندی، عالم کیا ہے؟ جب قبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو جناب عثمان ابن عفان زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی کوئی فکر ہونا چاہیے جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہماری تو دنیا داری قبرستان میں بھی ختم نہیں ہوتی، قبر میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں بھی جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے وہ بھی دنیا کی باتوں میں گزر جاتا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے اس اندھیری کوٹری میں ڈیرا لگانا ہے۔ اور جن کو فکر تھا وہ جنت کا ٹکٹ پانے کے باوجود رحمت کائنات کی زبان اقدس سے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے باوجود قبر کا تذکرہ سن کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھی عرض کرتے ہیں عثمان، تذکرہ تو پلسرات کا بھی ہوا ہے، میدان معاشر کا بھی ہوا ہے، جنت دوزخ کا بھی ہوا ہے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے جتنا قبر کا تذکرہ سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یارو، ان سب مقامات پر ہم سب اکٹھے ہوں گے، قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں سب اکیلے ہوں گے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر مجھے اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس آخرت کی فکر کو دل میں لیے ہوئے اس محراب و منبر کے وہ خطیب سائیکل پہ، پیدل اتنا سفر کر کے ہر روز آپ کے پاس اللہ کا دین پڑھانے، سمجھانے اور سنانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی محنت کیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، تبلیغ دین کے لیے؟ میری اور آپ کی کوشش کیا ہے، سعی کیا ہے، تگودو کیا ہے، جدوجہد کیا ہے؟ انہوں نے زندگی کے 55 سال
یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. زندگی کے 55 سال آپ کو دین پڑھانے، سنانے، سمجھانے میں لگا دیے ہیں. آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے اللہ سے ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اے اللہ، تو جانتا ہے تیرے اس بندے نے کس طرح محنت، کوشش، سعی کر کے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے. وہی لوگ آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ آج ہم میں موجود نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ان کی آخرت کو بہتر فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کی سختیوں سے ان کو محفوظ فرما لے. قبر کے حساب کو ان کے لیے آسان بنا دے. اس اندھیری کوٹری کو ان کے لیے منور فرما دے. اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے بھی ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرنا ہے. آج ہم کسی کے لیے کچھ مانگیں گے تو یاد رکھو کل ہمارے لیے بھی کوئی مانگے گا. آج اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، کل ہمارے لیے بھی کچھ نہیں مانگا جائے گا. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ڈھو کے بسنے والوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فرض ہے. آپ اپنی دعاؤں میں مولانا عبد الواحد سلفی رحمہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رب العالمین ان کے ساتھ نرمی والا، شفقت والا معاملہ فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. میرے بھائی مولانا خالد مجاہد صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے. آپ احباب تشریف لائے، آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جس محبت پیار سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، آپ کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، اور اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے. اور مولانا عبد الواحد سلفی کی محنت کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. اللہ اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ اپنی رحمت سے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب. اللہ آؤ بیٹے نان پی لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.